دیگر قرآن کی آیات مبارکہ لے لیں یا حدیث مبارکہ، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا ہے۔ ان میں سے چند ایک وقت کی قلت ہے، مختصر سا تعارف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اے جہاں مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا، ہمارے بیچارے سادہ کچھ مسلمان بھائی بھی یہ کفریہ کلمہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جہاں مٹھا اگلا جہاں کہہ ڈٹھا، یہ کلمہ کفر ہے، اسے زبان پر کبھی نہیں لانا۔ مسلمان مومن وہ ہے، دنیا قید خانہ، کافر کے لیے دنیا جنت، ہماری جنت آگے ہے۔ کس طرح قید خانہ مومن کے لیے؟ یہ کام کرنا ہے، دل نہیں مانتا، کیوں کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے کرنا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، میری اپنی مرضی نہیں، اپنی خواہش چاہت اور تمنا نہیں چلے گی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ بات کہنے والے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، پھر یہ نعرہ لگائے کہ میرا وجود میرا جسم اور میری مرضی نہیں، میرے وجود پہ میرے رب کا حکم چلے گا۔ پیارے کملی والی سرکار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمان اور آرڈر جاری اور لاگو ہوگا، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اس لیے کہا مومن کے لیے دنیا قید خانے کی مانند ہے، یہ کام کرنا ہے، دل نہیں چاہتا پھر بھی کرنا ہے، حکم اور آرڈر اوپر سے آ گیا، یہ کام نہیں کرنا، رک جاؤ ہر حوالے سے، چاہے ظاہری کتنا بھی نقصان نظر آ رہا ہو، کیوں نہیں کرنا؟ اوپر سے منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں، میری کیا مجال ہے کہ میں وہ کام کر گزروں؟ اس اعتبار سے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ الندم توبہ، شرمندگی، ندامت، گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کی ایک قسم اور صورت ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، یہ جامع کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، معنی مفہوم بہت وسیع اور زیادہ ہے۔ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، والد جنت کا دروازہ، درمیانی دروازہ اللہ نے بنا دیا۔ والدین کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ اور فضیلت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ بعثت بجوامع الکلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا۔ چھوٹی سی بات، معنی مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ اعمال بڑے ہی پسند ہیں، چاہے تھوڑے تھوڑے ہوں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ روٹین کے ساتھ ترتیب وائز انہیں کیا جائے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دینے والا ہے اس کو اور زیادہ نواز، جو ہاتھ کو روکتا ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ کے دیے ہوئے سے، اس کے لیے فرشتے وہ دعا کرتے ہیں اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو مال کو روکنے والا تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ضرورت مندوں پہ، حاجت مندوں پہ جہاں ضرورت ہے وہاں اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے کلمے میں بات معنی مفہوم سمجھا دیا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی فَكَأَنَّمَا غُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کے سارے گھر والے، آل و عیال، اس کا سارا مال و دولت تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا ہمارا گھر جل جائے، مال و دولت سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے، ہماری کیا کیفیت اور حالت ہوگی؟ لیکن ہماری عصر کی نماز فوت ہو جائے، جو مرضی نماز فوت ہو جائے، دنیا آخرت کی برکت ہماری زندگی میں سے اٹھ جائے، ختم ہو جائے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی، اتنی فکر نہیں ہوتی کہ فَكَأَنَّمَا غُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا گھر بھی تباہ و برباد، عصر کی نماز فوت ہوگی، مال بھی تباہ و برباد، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، ہماری کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، وہ فجر ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
پانچوں نمازوں کی اچھے انداز میں حفاظت کرو، لیکن بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کی کس وجہ سے کہا گیا؟ یہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، کام کاج سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح تجارت میں گاہک کی آمد کا وقت ہوتا ہے، آنے جانے کا سلسلہ۔ اس وقت شیطان دل میں لالچ ڈالتا ہے، نماز میں چلیں گے کام ادھورا رہ جائے گا، گاہک ضائع ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ادھر سے فرمان کیا ہے؟ گھر بھی تباہ و برباد، مال و دولت بھی، رزق بھی ہلاک تباہ و برباد ہو جائے۔ ہمیں یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اپنی محنت پر نہیں، اپنے ان تدبیروں اور کام کاج پر نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے جس ذات نے ہمارے کام کاج میں، ہمارے وقت میں، ہمارے رزق اور روزی میں برکت ڈالنی ہے، اگر ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت نہیں دیں گے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ دو چار باتیں، وقت بہت کم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات، ان کی جامعیت کتنی ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کیا احسان کسی نے کیا؟ احسان کا بدلہ احسان فراموشی سے نہیں دینا، نہ قدری اور نہ شکری نہیں کرنی۔ کسی نے اچھا سلوک کیا، بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کیا جائے۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو رب کی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ان کے چھوٹے چھوٹے احسانات پر وہ اپنے خالق اور مالک کا کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں آخری سماعت فرما لیں۔ یہ ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں رشتہ داری کو کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھیں، کتنے افراد ہیں ناراض ہیں، آپس میں رشتہ داریوں کو توڑے ہوئے ہیں۔ والد فوت ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض، کیوں؟ وراثت میں سے حصہ اور حق نہ مانگ لیا جائے۔ میں والد کے ساتھ پوری زندگی کام کاج کرتا رہا، دکان کی، محنت مزدوری کی، یہ سارا میں نے کمایا ہے، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں۔ او بھائی، جتنا مرضی کمایا ہے اس میں کمایا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی تو پالا ہے، باقی اخراجات بھی جو کیے ہیں اس میں سے اپنی باقی کتنی چیزیں بنا لی ہیں، باقی بھائیوں نے دیگر کام کیے۔ والد کا جو مال تھا اس میں سب کا برابر حق ہے، کسی نے زیادہ خدمت کی، کم خدمت کی، وہ اللہ کے دربار میں اجر و ثواب کا کمی اور اضافے کے ساتھ ملنا وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اس معاملے میں ناراض ہونا قطعاً اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ رشتہ داری کو ختم کرنا زمین اور جائیداد کے، پراپرٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے کی بنا پر، کتنے ایسے دیکھے ہیں زمین وہیں کے وہیں پڑی رہ گئی، اس زمین کو چھوڑ کر چل بسے، مال پچھلوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، تمہیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا غیروں کے مال سے؟ اگر ہمیں کوئی پوچھے ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اپنے مال کا مان ہوتا ہے، پرائی چیز کا کیا مان ہے؟ جو اپنی چیز ہے بندہ جس انداز میں جہاں مرضی صرف کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی جواب تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات تمہاری درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ تمہیں غیروں کے مال سے زیادہ محبت ہے، تمہارا اپنا تو وہ ہے جو کھا لیا، پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا، وہ تمہارا اپنا مال ہے۔ باقی جتنا تم جمع کرتے ہو، جوڑتے ہو، وہ تو جو پیچھے رہنے والے وہ رسا ہیں، وہ ان کا مال ہے۔ اب بتلاؤ اصل میں محبت کس مال سے ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں جو دے گیا وہ ساتھ لے گیا، جو جوڑ گیا وہ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑے ہی نہ، وہ مانگتے پھریں، چھوڑیں، لیکن حلال جائز، کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، نہ اپنی عاقبت تباہ کریں، نہ اپنی اولاد کی۔ ایک لقمہ اگر حرام کا اپنی اولاد کے پیٹ میں چلا گیا، حلال کی روزی بھی ساری خراب ہو جائے گی، پھر بیت اللہ میں بھی جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پراگندہ حالت ہے، بال اور لباس پہ
گرد و غبار پڑا ہوا ہے، دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا، حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ بیت اللہ کا لحاظ اس کا پکڑا ہوا ہے، پکار رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری فلاں دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یستجاب لک، میں تیری کیسے دعا قبول کروں؟ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کی دعا کیسے سنی جائے گی جس کا کھانا پینا حرام کا، جو پہنا ہوا تن پہ لباس ہے وہ حرام کا، جس غذا سے پرورش پائی، وجود پروان چڑھا، وہ حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا يدخل الجنت قطات، قطات جو ہے، چغل خور جو ہے، آپس میں مسلمان بھائیوں کو لڑانے بڑھانے والا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، ہم میں سے کوئی ایک، جو بھی، ہر بندے کو یہ پسند ہے میرے رزق میں اللہ برکت فرما دے، میری عمر میں اللہ برکت دے، میں دنیا سے جاؤں پیچھے میرا تذکرہ خیر ہو۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جس کو یہ باتیں پسند ہے کہ ان ينسى له في رزقه، اس کے رزق میں، ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره، رزق میں برکت ڈال دی جائے، عمر میں، زندگی میں برکت، کیا مراد؟ دنیا سے چلا گیا، پیچھے تذکرہ خیر، یہ نہیں قبر پر مٹی ڈالی، مٹی کی مٹھی کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ بھی ساتھ ہی دفن ہو گیا، نہیں، لمبی عمر برکتوں والی کیا ہے؟ دنیا سے بندہ چلا جائے، پیچھے اچھے انداز میں، اچھے کلمات میں، دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا رہے۔ جو بندہ یہ باتیں پسند کرتا ہے اسے چاہیے ان یصل رحمہ، قطع تلقی نہ کرے، اللہ کی جنت سے نہ منہ موڑے، بلکہ اپنی رشتہ داریوں کو ملائے، آپس میں تعلقات کو مضبوط کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، یہ چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے لیے، چند ٹکوں کی خاطر اپنے خونی رشتہ داروں کو ناراض نہ کریں، مرنا جینا ختم نہ کریں۔ جب موت آئے گی خود ہی سارا کچھ صفایا ہو جائے گا، مرنا جینا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ موت نے قبر کی منو مٹی تلے ہمیں لے کے چلے جانا ہے، سارے تعلقات پھر خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحی کے پیغام، دین اور شریعت کے جامعیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں ان آپ کے فرامین گرامی کو شامل کریں۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، معنی مفہوم سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔